ایک دن جنگل کے بادشاہ کے بیٹے کی شادی تھی اور جنگل کے تقریباً تمام جانوروں کو اس پروگرام میں دعوت دی گئی تھی۔ بادشاہ سلامت بہت خوشگوار موڈ میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا۔ تمام جانور اس کی بہادری، مہمان نوازی اور سخاوت کے قصیدے بیان کر رہے تھے، اور بادشاہ سلامت تصدیق کے انداز میں اپنا سر ہلا رہے تھے کہ اچانک قریبی جھاڑیوں سے ایک گیدڑ مسلح گارڈ کے ہمراہ نمودار ہوا۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کر کے تشریف رکھنے کو کہا، لیکن گیدڑ نے یہ کہتے ہوئے کہا، میرے پاس وقت نہیں، میرا اور میرے ساتھیوں کا کھانا میرے ڈیرے بھیج دیں۔ بادشاہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کھانا اس کے ڈیرے بھیج دیا۔ بادشاہ کی اس حرکت سے سارے جانور حیران رہ گئے۔ بندر نے گیدڑ کی استقبال اور کھانا بھیجنے کی وجہ پوچھی تو بادشاہ نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، ارے یاروں، اسے گیدڑ مت سمجھی، اس کم بخت کا ایک بھائی کچے کے ڈاکوؤں کا سردار ہے۔ یہ سن کر سارے جانور حیران رہ گئے۔ ایک سابقہ بیوروکریٹ جو کہ پبلک سروس کمیشن کا ممبر تھا، دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بار بار پبلک سروس کمیشن کا تحریری امتحان پاس کر کے ٹاپ 10 میں جگہ بنا لیتا تھا، مگر ہر بار اسے انٹرویو میں فیل کر دیا جاتا تھا۔ موصوف لکھتے ہیں کہ گزشتہ انٹرویو کی طرح اس بار بھی انہوں نے سارے سوالات کے درست جوابات دیے۔ انٹرویو کے بعد میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا، اب کے قابلیت کو دیکھتے ہوئے اس مرتبہ آپ کو ضرور اپنے ملک میں خدمات انجام دینے کا موقع دیا جائے گا۔ یہ سن کر نوجوان نے کہا، سر، میری کان اس قسم کی جھوٹی تسلیاں سننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ بھی مجھے ریجیکٹ کیا جائے گا، کیونکہ نہ تو میرا ساتھ رشوت دینے کے لیے پیسہ ہے اور نہ کوئی سفارش۔ موصوف لکھتے ہیں کہ انٹرویو کے بعد جب فائنل میرٹ لسٹ تیار کیا گیا تو حسب روایت اوپر سے حکم ملا کہ جو لسٹ آپ لوگوں نے تیار کیا ہے اسے ردی کے ٹوکری کے حوالے کر دیں، اور یہاں سے جو لسٹ بھیجا جائے اس پہ عمل کریں، اور یوں اس قابل نوجوان کو ایک دفعہ پھر اپنے جائز حق سے محروم کر دیا گیا۔ موصوف لکھتے ہیں کہ تقریباً 4 سال بعد پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہوا، جس میں 5 ڈاکوؤں اور 3 پولیس والے مارے گئے۔ ان 5 ڈاکوؤں میں وہ بدقسمت نوجوان بھی شامل تھا جو پری ٹیسٹ اور انٹرویو پاس کرنے کے باوجود اسے اپنے ملک کے لیے خدمات انجام دینے کا موقع نہیں دیا جا رہا تھا۔ ناظرین، کسی ملک کا اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرٹ کی پامالی، کرپشن، رشوت اور معاشی ناانصافی کی وجہ سے اگر ایک طرف بے روزگار انجینئرز ملک کے لیے انفراسٹرکچر بنانے کی بجائے اسے بارود سے اڑانے اور خودکش جیکٹ تیار کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف بے روزگار ڈاکٹرز دکھی انسانیت کی خدمت کی بجائے معصوم بچوں سے گردے نکالنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسرے شعبوں سے فارغ التحصیل اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سکون کی تلاش میں آتو نشے کے بھین چڑھ جاتے ہیں اور اپیٹ کے آگ بجانے کے لیے خودکش جیکٹ پہننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر میرٹ کے بائلی رشوت اور کرپشن کے خاتمے اور وسائل کے منصفانہ تقسیم کے لیے ایک جامع اور پائیدار منصوبہ بندی تیار نہیں کی گئی تو ملک کی بربادی کے لیے غیر نہیں بلکہ اپنے ہی کافی ہوں گے، اور پھر ہر شخص کو اس شعر کا مطلب سمجھتے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئیں گی۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔